یہ سننے میں کافی عجیب لگتا ہے کہ جو ملک ابھی ایک دوسرے کا وجود ختم کرنے پر تلے ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کے جگری یار ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی۔ یہ کوئی معمولی دوستی نہیں تھی، بلکہ ان دونوں کے لیڈرز چھپ چھپ کر ولا کرتے تھے، گفٹ شیئر ہوتے تھے اور سیکرٹ ایگریمنٹس بھی سائن کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس نیوکلیئر پروگرام پر آج اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ اسرائیل اور امریکہ نے ہی ایران کو گفٹ کیا تھا۔ لیکن آخر کیسے؟ ایران اور اسرائیل کی دوستی کس موڑ پہ ہوئی تھی؟ کون کون اس دوستی سے جیلس ہوتا تھا؟ آیت اللہ کی رجیم میں ہی اسرائیل سے ویپنز کیوں لیے گئے تھے؟ اور آخر وہ کون سا پوائنٹ تھا جب یہ گہری دوستی دشمنی میں بدل گئی؟ زم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے۔ اس دوستی کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، جب مڈل ایسٹ بالکل مختلف دکھتا تھا۔ یہاں پہلے آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا راج تھا، جو 1922 میں ورلڈ وار 1 کے بعد ختم ہو گیا۔ اب یہاں برٹین کا راج تھا اور عرب نیشنلزم بڑھ رہا تھا۔ عرب تازے آٹومن امپائر کی سلطنت سے آزاد ہوئے تھے اور وہ اپنا الگ ملک بنانا چاہتے تھے، بلکہ ورلڈ وار 1 میں آٹومن امپائر کے ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عربز نے اندر ہی اندر برٹشرز کا ساتھ دیا تھا، اس وعدے پر کہ آزادی کے بعد ان کو اپنا الگ ملک بنانے دیا جائے گا۔ پر خطے میں برٹشرز اور عربز کے علاوہ ایک طاقت ایسی بچی تھی جن کو عرب نیشنلزم سے کافی مسئلہ تھا، اور وہ تھا ایران۔ اس وقت ایران ایک پاورفل ملک تھا اور یہاں کے لوگ عربز کو کمتر سمجھتے تھے۔ ایران کے شاہ کو لگتا تھا کہ اگر عرب ملک سارے ایک ہو گئے تو وہ ایران کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایک تو پرشین گلف میں ایران کا ہول ڈیوائیڈ ہو جائے گا، کیونکہ عربز نے پہلے سے ہی اس کو پرشین کے بجائے عربین گلف کہنا شروع کر دیا تھا، اور دوسرا ایران میں میجورٹی شیعہ مسلمز تھے اور عربز سنی مسلمز۔ اگرچہ یہ دونوں مسلمان ہیں، لیکن ہسٹری میں دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مقابلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اسلام کو ریپرزینٹ کون کرے گا۔ شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی کو ڈر تھا کہ سنی مسلمز کا انفلوئنس کہیں بڑھ کر ایران تک نہ پہنچ جائے اور ان سے ان کا تخت چھین نہ لیا جائے۔ پر کون جانتا تھا کہ مڈل ایسٹ میں اکیلے پڑ جانے والے ایران کو ایک بہترین دوست ملنے والا ہے۔ پھر آیا ایئر 1948، وہ تاریخی سال جب یونائٹڈ نیشنز کے اعلان کے بعد جیوز کے ملک اسرائیل کا قیام ہوا۔ اسرائیل کے بنتے ہی پڑوسی عرب ملکوں کو لگا کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ جہاں اسرائیل کے وجود کا خطرہ بنی، وہیں ایران کے شاہ کے لیے عرب سے چھٹکارا پانے کا ایک راستہ بھی بن بیٹھی۔ حقیقت میں ایران کو اسٹیٹ آف اسرائیل سے اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا عرب ملکوں کے بڑھتے ہوئے اثر سے تھا۔ یعنی جب عربز فلسطین کے حق کے لیے اسرائیل سے لڑ رہے تھے، ایران کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف تھا۔ دوسری طرف اسرائیل بھی یہ محسوس کرنے لگا کہ اسے دشمن پڑوسیوں کے بیچ نان عرب دوستوں کی ضرورت ہے۔ اسی کے چلتے اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بین گوریون نے ایک اسٹریٹجک پالیسی بنائی جسے پیریفیرل ڈاکٹرین کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ اسرائیل ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جو چاروں طرف عرب ملکوں سے گھری ہوئی ہے، تو ہمیں اپنے دشمنوں کے پڑوسیوں سے دوستی کرنی چاہیے، اور اس میپ پر عربز کا سب سے بڑا اور سب سے اہم پڑوسی تھا ایران۔ یہی وہ اسرائیلی پالیسی تھی جس نے ایران اور اسرائیل کے بیچ دوستی کی پہلی بنیاد رکھی۔ بین گوریون کی اس پالیسی کا سب سے پہلا سب سے بڑا نتیجہ 1950 میں سامنے آیا۔ ترکی کے بعد ایران دوسرا مسلم میجورٹی ملک تھا جس نے اسرائیل کو ڈیفیکٹو طور پر تسلیم کر لیا۔ ایران نے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے ذریعے اسرائیل کو ایک فارمل لیٹر بھیج کر نہ صرف انہیں ایکسیپٹ کیا بلکہ دوستی کی پیشکش بھی کی۔ یہ آفیشل ڈے جوری ریکگنیشن نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا خفیہ ایگریمنٹ تھا جس کا سب کو معلوم تھا، یعنی کہ اوپن سیکرٹ۔ دنیا کو لگتا تھا کہ ایران اسرائیل کو نہیں مانتا، مگر حقیقت میں شاہ آف ایران نے اسرائیل کے مشن کو تہران میں کھلنے کی اجازت دے دی۔ تہران میں اسرائیل کا ایک بہت بڑا آفس کھولا گیا جو بالکل کسی ایمبیسی کی طرح کام کرتا تھا، مگر اس کے باہر نہ اسرائیل کا جھنڈا تھا اور نہ ایمبیسی کا ورڈ لکھا تھا۔
लोग जानते थे कि ये इसराइल का मिशन है, मगर ऑफिशियल तौर पर उसे इजरायली ट्रेड ऑफिस कहा जाता था या कभी कभार कुछ और। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे का कितना और किस किस मौके पर साथ दिया, ये जानने से पहले समझते हैं कि आखिर शाह ऑफ ईरान ने एक मुस्लिम मुल्क होते हुए इसराइल का साथ क्यों दिया। इसके पीछे 3 बड़े रीजंस थे। शाह अपनी मोनार्की को मजबूत करना चाहते थे और ईरान को एक मॉडर्न पावरफुल इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और जहानत की जरूरत थी, जो कि इसराइल दे सकता था। दूसरा, ईरान के शाह को इजिप्ट के जमाल अब्दुल नासिर से डर लगता था, जो अरब नेशनलिज्म का परचम लहरा रहे थे। शाह को लगा कि उनका अगला निशाना ईरान हो सकता है। इस डर ने उन्हें इसराइल की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया। पर सबसे अहम वजह थी शाह ऑफ ईरान का अमेरिका के बहुत करीब होना। 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोसाद्देक ने शाह की पावर्स कम करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने ही CIA के जरिए शाह की मदद की और उनके तख्त को बचा लिया। इस वाक़े के बाद वो एक तरह से अमेरिका के एहसानमंद थे और उनकी कोई बात टालना नहीं चाहते थे। अमेरिका भी यही चाहता था कि ईरान और इसराइल आपस में दोस्त बनकर रहें। शाह को अपनी आवाम से इतना डर था कि उन्होंने एक खुफिया पुलिस भी बनाई, जिसका नाम सावक रखा गया। इस पुलिस का काम उन लोगों को पकड़ना या खत्म करना था जो शाह के खिलाफ बोलते थे। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि सावक को ट्रेनिंग देने के लिए इसराइल ने मोसाद के एजेंट्स को टास्क दिया था। मोसाद ने ही सावक को ट्रेनिंग दी कि लोगों पर कैसे नजर रखनी है और इंटरोगेशन कैसे करनी है। सावक और मोसाद के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग रूटीन का मामूल थी। ये दोनों एजेंसीज मिलकर कम्युनिज्म और अरब मिलिटेंट ग्रुप्स को टारगेट करती थी। न सिर्फ इतना, ईरानियन एयरफोर्स के पायलट्स को इसराइल में ट्रेनिंग भी मिलती थी। इसराइल ने ईरान को एडवांस्ड वेपन्स और टेक्नोलॉजी बेची जो उस वक्त अरब दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। दोनों मुल्कों ने मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी काम किया और न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के एग्रीमेंट्स भी किए। ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके पीछे आज अमेरिका और इसराइल पड़े हैं, ये असल में उनकी मदद से ही शुरू करवाया गया था। 1957 में अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसका नाम था एटम्स फॉर पीस। इसका मकसद दुनिया भर में अमेरिकन अलाइज को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना था ताकि वो सस्ती बिजली पैदा कर सके। अमेरिका ने ईरान को पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर 1967 में दिया, जो तेहरान यूनिवर्सिटी में लगाया गया था। मजे की बात यह है कि उस वक्त इसराइल ने ही ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दी थी, जिनको आज चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। ईरान और इसराइल की दोस्ती सिर्फ मिलिट्री अलायंस पर डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि इकोनॉमी इस दोस्ती का सबसे मजबूत हिस्सा थी। इसराइल को तेल की जरूरत थी और अरब मुल्कों ने उन्हें तेल देने से बाइकॉट किया हुआ था। ईरान, जो कि इसराइल का दोस्त था, उसके पास तेल तो बहुत था, लेकिन वो तेल इसराइल तक पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अगर तेल के कंटेनर्स पर्शियन गल्फ से रेड सी और फिर सुइज कनाल से गुजरकर इसराइल जाने की कोशिश करते, तो यहाँ मसला ये था कि सुइज कनाल इजिप्ट के कंट्रोल में था, जो कि अरब्स के साथ खड़ा था और इजिप्ट किसी भी सूरत ऐसा नहीं होने देता। जमीनी रास्ता देखा जाए तो ईरान और इसराइल के बीच इराक, सीरिया और जॉर्डन आते हैं और ये भी अरब मुल्क हैं, यानी ईरान से इसराइल तक तेल पहुंचाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पर इस दोस्ती का हक अदा करने के लिए खास एक पाइपलाइन बिछाई गई। आप देख सकते हैं कि इसराइल का एक पोर्ट गल्फ ऑफ अकाबा पर भी मौजूद है, जिसे ऐलात कहा जाता है। यहाँ से पाइपलाइन शुरू होकर इसराइल के एश्केलोन पोर्ट तक जाती थी और इस प्रोजेक्ट को एलात एश्केलोन पाइपलाइन का नाम दिया गया। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ईरानी ऑयल टैंकर्स खर्ग आइलैंड से निकलकर रेड सी में जाएं, वहां से सुइज कैनाल को बाईपास करके गल्फ ऑफ अकाबा और फिर इसराइल के पोर्ट एलात पर टैंकर्स खाली कर दें। इस सीक्रेट पाइपलाइन से जहां इसराइल को तेल मिल गया, वहीं ईरान को अपना तेल यूरोप तक बेचने का मौका भी मिल गया, क्योंकि इसराइल का एश्केलोन पोर्ट मेडिटेरेनियन सी पर है, जहां से तेल यूरोप तक पहुंचने में सुइज कैनाल जैसी कोई रुकावट नहीं है। ये सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं थी, बल्कि ईरान और इसराइल का भाईचारा था।
اس میں 50% حصہ ایران کا تھا اور 50% اسرائیل کا۔ دونوں نے مل کر پیسہ لگایا تاکہ عرب ملکوں کی آئل مونوپولی کو چوٹ پہنچائی جا سکے۔ یہ دوستی اتنی پکی تھی کہ شاہ آف ایران اور اسرائیلی پرائم منسٹر بین گوریون کی ملاقاتیں چھپ چھپ کر ہوا کرتی تھی۔ بین گوریون جب تہران ایئرپورٹ پر اترتے تو ان کو وگ لگی ہوتی تھی تاکہ میڈیا کی نظروں سے بچ کر نکل سکیں۔ 1970s میں تہران اور اسرائیل کا ٹریڈ مشن، جو اصل میں ایمبیسی تھی، بالکل ایکٹیو تھی۔ وہاں اسرائیلی انجینئرز، ڈاکٹرز اور ملٹری ایڈوائزرز موجود ہوتے تھے۔ اسرائیل نے ایران کے کسانوں کو جدید اریگیشن اور ٹیکنالوجی بھی سکھائی اور دونوں ملکوں کے بیچ ڈائریکٹ فلائٹس بھی چلتی تھی۔ یہ دور دونوں ملکوں کی فرینڈشپ کا گولڈن ایرا مانا جاتا ہے۔ اسی دور میں شاہ آف ایران نے دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے بڑی برتھ ڈے پارٹی رکھی۔ 26 اکتوبر 1971 یہ شاہ کی 52nd برتھ ڈے اور پرشین امپائر کی 2500 ایئر اینیورسری کا دن تھا۔ اس پارٹی کے لیے ریگستان میں ایک پوری منی سٹی تعمیر کی گئی۔ ایک خاص رن وے بھی بنایا گیا جس پر اس دور میں $100 ملین سے زیادہ خرچہ ہوا تھا۔ اس میں دنیا بھر سے بادشاہ، ملکائیں، پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز بلوائے گئے تھے۔ پیرس کے مشہور میکسمز ریسٹورنٹ سے پرائیویٹ جہازوں کے ذریعے کھانا منگوایا گیا۔ اس پارٹی میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو نہیں بلوایا گیا تاکہ یہ دوستی سیکرٹ ہی رہے۔ حالانکہ اسرائیلی لیڈرز اسٹیج پر نہیں تھے، لیکن اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ کی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ مل کر اس پارٹی کی حفاظت کا سارا پلان بنایا تاکہ کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ پارٹی میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو انوائٹ نہ کرنے کے باوجود دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگلے کچھ سالوں تک یہ دوستی ایسے ہی چلتی رہی، لیکن آخرکار وہ دن آ گیا جب ایران اور اسرائیل کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ 1979 کے ریولوشن میں آیت اللہ خمینی نے شاہ آف ایران کا تخت پلٹ دیا اور ایران کو ایک اسلامک ریپبلک بنا دیا۔ خمینی نے آتے ساتھ ہی اعلان کیا کہ اسرائیل اسلام کا دشمن اور شاہ ایک غدار تھا۔ کچھ ہفتوں بعد اسرائیل کے ٹریڈ مشن پر حملہ کر کے وہاں فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسی دن فلسطینی رہنما یاسر عرفات تہران پہنچے اور خمینی نے اعلان کیا کہ اب یہ اسرائیلی نہیں بلکہ فلسطین کی ایمبیسی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران اسرائیل دوستی کی کہانی ختم تو ہوئی لیکن فی الحال دفن نہیں ہوئی۔ اسلامی انقلاب کے بعد کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ 1 سال بعد جب ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تو اس موقع پر ایران کو ہتھیاروں کی سخت ضرورت پڑ گئی، اور تب ایک بار پھر ضرورت نے ان دونوں کو دوبارہ ملا دیا۔ اسرائیل نے اس موقع پر ایران کی مدد کی اور خفیہ طور پر انہیں ویپنز سپلائی کیے۔ خمینی کی سربراہی میں چلنے والی یہ جنگ 8 سالوں تک چلتی رہی اور ویپنز اسرائیل سے آتے رہے۔ اس میں اسرائیل کا فائدہ یہ تھا کہ وہ ایران کو ویپنز سپلائی کر کے اپنے پڑوسی عرب ملک عراق کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اسلامک ریولوشن کے بعد ایران نے بھی پرانے شاہ کی ساری چیزیں ختم کر دی، جیسے ساوک پولیس، آئل پائپ لائن اور اسرائیلی ٹریڈ مشن بھی۔ پر ایک چیز جو ایران کو اسرائیل اور امریکہ نے گفٹ کی تھی وہ خمینی نے دوبارہ کھول دی، اور وہ تھا ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ 1990 میں ایران عراق جنگ ختم ہوئی تو اسرائیل نے محسوس کیا کہ اب خطرہ عراق نہیں بلکہ ایران کا وہ نیوکلیئر پروگرام ہے جو اب اسلامک ریولوشنسٹ کے ہاتھوں میں پڑا ہے۔ اسی دور سے ان دونوں کے بیچ ایک شیڈو وار شروع ہوئی جس کو لے کر آج تک جنگیں ہو رہی ہیں، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جب ایران اسرائیل کی دوستی پوری طرح دفن ہو گئی۔